نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، جیسا کہ پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس جمعہ کا موضوع سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ تو آپ کی زندگی کا بڑا مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ بے آب و گیا وادیوں میں لے کر جانا اور اپنی بیوی کے ساتھ پھر وہاں پر شیطان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آنا جہاں پہ آج بھی رمی جمار بنے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے خواب کو پورا کرتے ہوئے گردن پہ چھری چلانا، جس کی یاد میں آج بھی ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ تو اتنا مشہور ہے کہ شاید آپ مجھ سے بہتر سنا سکیں، تو اس لیے میں یہ واقعہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ آپ نے بارہا سنا ہے اور اس کی تفصیل آپ کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے، یہ واقعہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک زندگی کا جو دور ہے، اس سے پیچھے یہ تو ہجرت کے بعد کے معاملات ہیں، ہجرت سے پہلے جتنی آپ کی زندگی ہے اس زندگی کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ بڑا سنہری دور ہے جس دور میں آپ نے آنکھ کھولی، وہ بت کدے کا دور تھا، اور کس طرح پھر آپ نے انقلاب برپا کیا اور کیسے بتوں کے ساتھ جنگ لڑی اور نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا۔ تو یہ سارے جو مناظر ہیں آپ کی زندگی کا یہ حصہ جو ہے یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں رکھوں گا۔ آپ نے دعوت کا جب آغاز کیا ہے، اللہ کی طرف بلانے کا، نوجوان تھے، وہاں سے اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اے نبی، آپ لوگوں کو وہ ذرا ذکر بھی سنائیں ابراہیم کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، جو کہ اللہ کے بڑے سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اب آپ کی دعوت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اپنے گھر سے شروع کیا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ میں نے پڑھا ہے، اس قال علی ابی ہی، ابن عربی میں باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
اب اس کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے کہ آپ کے باپ جو تھے وہ بت پرست تھے یا چچا بت پرست تھے. تو جمہور جو علماء کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو حقیقی باپ تھے وہ تو آپ ابھی بچے تھے، فوت ہو گئے تھے، تو آپ کی پرورش کی ہے پھر آپ کے چچا نے، آزر نے، ان کا نام آزر تھا، انہوں نے پرورش کی ہے. تو پھر وہ اس لحاظ سے قرآن مجید نے ان کو باپ کے نام سے پکارا ہے، تو اس کا ذکر ہے. سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی تھا. اپنے چچا سے کہنے لگے، اس قال علی ابیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. کہنے لگے کہ اے میرے چچا، یہ تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ ما لا یسمع، جو کچھ نہیں سنتے، ولا یبصر، اور کچھ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور فرمایا یہ تمہیں کوئی نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. یا ابت انی قد جانی من العلم، کہنے لگے کہ اے میرے باپ، میں تمہارے پاس ایک روشن دلیل اور علم لے کر آیا ہوں. ایسا علم ہے ما لم یاتی کا، جو کچھ تمہارے پاس پہلے علم موجود نہیں ہے. لہذا فرمایا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا آپ میری پیروی کیجئے جو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے. احادیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن میں صرف آیات آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا، چونکہ قرآن مجید کا مواد اتنا زیادہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ بیان کیا گیا ہے. تو اپنے باپ کے ساتھ پہلا مکالمہ ہو رہا ہے، اور اپنے چچا کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بات سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے چچا، شیطان کی عبادت نہ کریں آپ، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے. آگے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت والا دن تمہیں عذاب میں لے لے اور تمہیں تمہاری گرفت کرے. فتکون للشیطان ولیا، اور پھر تم شیطان کے ساتھی ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ. اب ان کے جو چچا ہیں انہوں نے آگے سے جواب دیا، اور پہلا جواب ہر بت پرست کا یہی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ بھی رد عمل یہی تھا. عمومی طور پہ انبیاء کی دعوت کا جو رد عمل ہوتا ہے، پہلا رد عمل وہ تقریباً ایک ہی رہا ہے. ان کے چچا کہنے لگے کالا راغب انت آلیہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے پھر گیا، اپنے آباء و اجداد کے دین سے منہ پھیر لیا تو نے. اور پھر کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کروں گا، اور پھر تو مجھ سے دور ہو جا، یعنی اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ. آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا، یہ مکالمہ ہے. آپ کہنے لگے کہ سلامتی ہو تم پر، میں یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش ضرور مانگوں گا. اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ چچا تھے، ایک وہ محبت اور تڑپ تو دل کے اندر تھی، کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا. اچھا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. پھر آپ یہ کہہ کے ان سے جدا ہو گئے. آپ نے کہا کہ میں چھوڑتا ہوں تمہیں بھی اور تمہارے ان خداؤں کو بھی جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم پوجتے ہو. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کے ان سے بھی قطع تعلق کر دیا. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا نمونہ ہے کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے رب کے لیے تج دیا، اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑ دیا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان سے جدا ہو گئے اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان سے بھی علیحدہ ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. پھر ہم نے انہیں دو بیٹوں سے نوازا، ایک کا نام اسحاق تھا، دوسرے کا نام یعقوب تھا. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اب یہ چونکہ پھر باقی ساری کی ساری نسل جو ہے بنی اسرائیل کی، آپ کو جد الانبیاء اس لیے تو کہا جاتا ہے، پھر یہ سارے انبیاء آپ کی پشت سے تھے. اب یہ تھا دعوت کا پہلا مرحلہ، یہ یہاں پہ مکمل ہوا. گھر میں دعوت دی، اپنے خاندان کو، اپنے چچا کو،
اب دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ خاندان سے باہر نکل کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا ہے اور بڑا جاندار خطاب کیا ہے ان کے سامنے. وہ اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. پہلے تو صرف اپنے یہ سارا مکالمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اپنے چچا کے ساتھ تھا, بات چیت ہوئی, وہ نہ مانے, آپ جدا ہو گئے. اب دوبارہ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم, اے محبوب ان کے سامنے ذرا ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے, ابراہیم کی سیرت کو پڑھ کے سنائیے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ, جب انہوں نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے, اب یہاں پہ قوم کو بھی ساتھ شامل کیا ہے, اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے کہا مَا تَعْبُدُونَ, تم کن کی پوجا کرتے ہو, کن کو پوجتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور پھر ہم ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کی کاٹ دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ, کہا کیا وہ تمہاری کوئی بات بھی سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو, ان کے گرد تو بیٹھے رہتے ہو, تو کبھی انہوں نے تمہیں جواب بھی دیا ہے, تمہاری کوئی بات سنتے بھی ہیں, ان کے گرد تو بیٹھے رہتے ہو. او ینفعونکم او یضرون, یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہوں, چلے بات نہ سنتے ہوں, کوئی جواب نہ دیتے ہوں, کوئی نفع پہنچاتے ہوں یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہوں. وہ کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, وہ کہنے لگے یہ تو ہمیں نہیں پتا, بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم بھی ان کے دین پہ ہیں. اب یہ سارا مکالمہ قوم کے ساتھ ہے. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا جاندار خطاب ہے جو انہوں نے توحید کا رنگ ان کے سامنے رکھا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف انہیں دعوت دی, اور پھر ان کے سامنے ان کا انجام رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر تم نہ آئے سیدھے راستے پہ تو پھر تمہارا انجام قیامت والے دن کیا ہوگا. وہ خطاب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا. کہنے لگے قال افرأیتم ما کنتم تعبدون, کہا کیا تمہیں خبر ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو, انتم و آباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے پہلے ماں باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو. فإنہم عدو لی الا رب العالمین, فرمایا یہ تو میرے رب کے دشمن ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو, تم بھی جن کی پوجا کرتے ہو اور صدیوں سے تمہارے آباء و اجداد بھی جن کی پوجا کرتے آ رہے ہیں, یہ تو دشمن ہیں. آگے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین, اب اپنے رب کا ذکر کیا, فرمایا یہ تو تمہارے معبود ہیں, نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں, اور یہ اس رب کے دشمن ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین, جس رب نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور پھر فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین, اور فرمایا کہ وہی میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. اور فرمایا والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین, اور فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. یہ آیت آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کہ ہاسپٹلز کے اوپر ڈسپنسریز میں جتنے بھی شفا خانے لکھی ہوتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہا کہ میرا رب تو یہ ہے, مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے, مجھے پیدا بھی کیا, مجھے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے, ہدایت بھی دیتا ہے, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیں کمال, بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں, یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے, کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین, تو وہ رب میرا ایسا ہے وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین, اور فرمایا پھر وہی میرا رب ہے جو مجھے مارے گا, اس دنیا میں مجھے موت دے گا, ثم یحیین, پھر ایک زمانہ آئے گا پھر مجھے زندہ کرے گا قیامت والے دن. یہ خطاب کر رہے ہیں قوم سے, انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے رب ہیں اور ایک میرا رب ہے, ذرا اس کا بھی دیکھو. والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور وہ جو مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن بھی میرے گناہ بخش دے گا. فرمایا یہاں بھی وہ میرا رب ہے لیکن قیامت کے دن بھی میری امید جو ہے اسی رب پر ہے. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین, پھر اپنے رب سے ساتھ میں دعا بھی کیا ہے کہ اے میرے رب مجھے علم عطا فرما اور مجھے نیکوں میں شامل کر. اب یہ نبی ہیں جد الانبیاء ہیں, وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے علم عطا فرما اور مجھے نیکوں میں شامل کر. اس لیے ہمیں بھی آپ کی زندگی سے یہ ایک
جو ہے سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، ہر حالت میں۔ بلکہ ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پریشانیوں میں تمہاری سنے تو جب تمہارے پاس فراوانی ہو تو اس وقت بھی اپنے رب کو پکارا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم اللہ کو گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، جب صحت مند ہوتے ہیں تو کبھی 2 نفل بھی شکرانے کے نہیں پڑھتے، پھر رب سے نہیں مانگتے۔ اسی طرح جب انسان کے پاس سب کچھ ہو پھر انسان بے نیاز ہوتا ہے، جب اللہ چھین لیتا ہے تو پھر انسان اس کے دربار پہ آ جاتا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ وَالْآخَرِينَ، اور پھر کہنے لگے یا اللہ اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت کے باغوں کا وارث بنا دے۔ دعا کرنے لگے وَاغْفِرْ لِي، ابھی یہاں پہ اپنے چچا کے لیے پھر دعا کی ہے، کہا کہ یا اللہ اور میرے چچا کو بخش دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھے۔ وہی محبت دل کے اندر تڑپ انہوں نے بچپن سے پالا جو تھا۔ ولا تخزنی ولا یوم یبعثون، فرمایا قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا جس دن نہ انسان کو مال نفع دے گا نہ اس کی ڈھیر ساری اولاد اس کو نفع پہنچائے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی شخص وہاں پہ نفع پائے گا جو پاک دل کے لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور فرمایا جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا، پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو سر پھرے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ سے بھاگے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اب پھر دوبارہ ان کی طرف اللہ سے دعا کرنے کے بعد دوبارہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے مخاطب ہوئے ہیں، پھر کہنے لگے انہیں کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے بت جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے اور جن کو تم پکارتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا کوئی تمہاری سفارش کر سکتے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا، یہ قوم کو سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں کہ یہ قیامت والے دن تمہارا حال ہوگا، اور پھر وہاں پہ انہیں کہتے ہیں پھر تم کیا کرو گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ سب گمراہ جو ہیں فرمایا اوندھے منہ اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ ابلیس اجمعون، اور شیطان کے سارے جتنے لشکر ہیں وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اب وہ آپس میں جھگڑنے لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، خدا کی عزت کی قسم تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، وہ کہے گا تم نے مجھے گمراہ کیا ہے، کوئی کہے گا تو یہ بتوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، کوئی کہیں گے ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ فرمایا یہ ان کا منظر ہوگا، ایک دوسرے کو کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، بتوں سے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے جب ہم تمہیں اپنے رب کے برابر کھڑا کرتے تھے اور تمہاری وجہ سے آج ہماری یہ صورتحال ہے۔ وما ضلنا الا المجرمون، اور ہمیں ان بدکاروں نے گمراہ کر دیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا جاندار خطاب تھا اپنی قوم کے سامنے۔ اب اگلا آخری مرحلہ بڑا عظیم مرحلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تھا اپنے خاندان کو دعوت و تبلیغ پیش کیا، دوسرے مرحلے میں اپنی قوم کے سامنے یہ سارا توحید کا نقشہ رکھا اور انہیں ان کے انجام سے باخبر کیا اور ڈرایا۔ آخری آپ کی دعوت کا مرحلہ ہے جس کے بعد بالآخر آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے ہجرت کر کے چلے گئے، جس کے بعد کہ وہ پھر سارے کے سارے واقعات ہیں جو جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سن رکھا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، وہ پھر سارے ہجرت کے بعد کے معاملات ہیں۔ اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے بعد آخری مرحلہ جب شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اب پھر یہ آخری مرحلہ ہے آپ کی دعوت کا۔ اب اپنی قوم سے یہ فرمانے لگے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے چچا سے اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں، یہ بت خانے کے اندر یہ شکلیں، یہ صورتیں، یہ کیا ہے، یہ کس لیے ہیں؟
اللاتی انتم لہا عاکفون، جن کے گرد تم سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہو اور جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ مورتیاں کیا ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جب انہوں نے سوال کیا، قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، وہی جواب کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ اسی طرح ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے تو ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں، وہی پرانا جواب جو مشرکین دیا کرتے ہیں۔ قالا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا ٹھیک ہے تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے سارے آباء و اجداد بھی سب کے سب کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ یہ تو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ان کو اللہ کے مقابلے میں تم خدا مانتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ آپ نے کہا کہ اب وہ کہنے لگے جب آپ نے دعوت دی، قالوا اجیتنا بالحق، کیا کوئی تو ہمارے پاس حق کی بات لے کے آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یہ ایسے ہی ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے، ہم سے مذاق کرتا ہے، واقعی حقیقت بات کر رہے ہو یا ہم سے مذاق کر رہے ہو کہ ہم بھی سارے کے سارے گمراہ ہیں اور ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی سارے کے سارے گمراہ تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم نے جواب دیا نہیں میں مذاق کرنے والا نہیں ہوں، فرمایا بلکہ تمہارا رب تو وہ رب ہے جو سارے آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین اور فرمایا کہ میں اس بات پہ اپنے رب کے لیے گواہ ہوں۔ اب پھر وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اب جب دو مرتبہ ان کے سامنے دعوت رکھی ہے، یہ دعوت رکھنے کے بعد فیصلہ کن مرحلہ آ گیا، اس کے باوجود وہ اپنی بتوں کی عبادت نہیں چھوڑ رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پہ لبیک نہیں کہہ رہے۔ آپ نے اپنے دل کے اندر تہیہ کیا جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، وَتَاللَّهِ قسم کھا کے کہا خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا جب تم ان سے منہ پھیر کے جاؤ گے کہیں، پھر میں تمہارے جو بت ہیں ان کے ساتھ حشر کروں گا، تم یاد رکھو گے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی جو قوم تھی جس کی طرف آپ بھیجے گئے تھے، ان کا سالانہ ایک میلہ منعقد ہوا کرتا تھا جو شہر سے باہر ہوتا تھا، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ میلے پر جانے سے پہلے اپنے بت خانے میں جاتے، وہاں پہ نذرانے پیش کرتے، مٹھائیاں رکھتے، دودھ سب کچھ رکھتے، اور اس کے بعد پھر جاتے اپنے میلہ منعقد ہوتا، کئی روز میلہ چلتا، پھر واپس جب پلٹتے تو پھر سب سے پہلے بت خانے میں آتے۔ اور ہمیں کیا درس دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو آپ کی آخری منزل جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی تھی، اور جب سفر سے واپس پلٹتے تو پھر بھی سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میلے پہ جانے لگے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں۔ آپ نے کہا کہ وہاں پہ تو بت پرستی ہے، میں تو اس سارے بت خانے کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ میلے پہ کس لیے جاؤں؟ آپ نے انکار کر دیا۔ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس جب وہ سارے کے سارے منہ پھیر کے چلے گئے میلے کی طرف، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا، آپ فراغ الى آلیتہم فقال الا تاکلون، اب ذرا انداز دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ وہ سارے کے سارے میلے پہ چلے گئے، آپ چپکے سے بت خانے کے اندر چلے گئے اور جا کے بت خانے سے کہنے لگے فقال الا تاکلون، یہ کھاتے نہیں ہو جو سب کچھ تمہارے سامنے رکھ کے گئے ہیں؟ کتنا خوبصورت انداز ہے، حالانکہ پتہ تھا یہ نہیں کھاتے، یہ بت ہے، لیکن وہ ایک دلیل سامنے رکھنی تھی اور حجت قائم کرنی تھی بتوں کے سامنے۔ جب وہ کھانے رکھ کے میلے میں چلے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک بت کو ہلا ہلا کے اور ان کی ٹھوڑی سے پکڑ کے کہتے ہوں گے، ان کے منہوں سے پکڑ کے کیا کہتے ہوں گے؟ فقال الا تاکلون، اب یہ کھاتے کیوں نہیں ہو یہ سب کچھ تمہارے سامنے رکھ کے گئے ہیں؟ پھر مالکم لا تنطقون، فرمایا کوئی جواب تو دو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں تم سے بات کرتا ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں، تم بتوں کی طرح کھڑے ہوئے ہو، تھے ہی بتوں کی طرح کھڑا ہونا تھا، بتوں سے مکالمہ ہو رہا ہے خلیل اللہ کا۔ مالکم لا تنطقون، فرمایا تم بولتے کیوں نہیں، تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے، میں تم سے مکالمہ کر رہا ہوں۔ فراغ علیہم دربا بالیمین، ان سے مکالمہ کرتے ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ہاتھ کا فرمایا وہ کلہاڑا اٹھایا اور ضرب لگائی، سب کو گراتے چلے گئے۔ اللہ نے پھر ان سے ساتھ میں کلام بھی کرتے تھے اور پھر ساتھ میں ان کو زخمی بھی کیا، ان کو گرایا بھی صحیح۔ اب پھر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ سارا معاملہ پیش ہوا، اگلا بڑا دلچسپ مکالمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور قوم کا، جب وہ واپس پلٹے عدالت کی بارگاہ میں پیش ہوئے
آپ کے خلاف کارروائی کا جب آغاز ہوا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، وہ کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ یقیناً یہ کسی ظالم شخص کا کام ہے، ہمارے بتوں کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا جن کی ہم پوجا کرتے تھے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کہنے لگی کہ اور تو کوئی نہیں ہے، اتنا ہیبت ہے ان بتوں کی اور ہر ایک ان کی پوجا اور عبادت کرتا ہے، کسی کی جرت کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے رب کو ہاتھ بھی لگائے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ایک نوجوان ہے، فتن ایک نوجوان ہے، اس کو ہم نے سنا ہے وہ ان بتوں کے بارے میں کوئی اچھی باتیں نہیں کرتا، یقال له ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قوم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے، تو کہنے لگے اور تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکے، ہاں ایک ابراہیم نامی نوجوان ہے جو ان بتوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، ان کے خلاف بولتا ہے اور اس کا یہ سب کچھ کیا دھرا ہے اسی نے کیا ہوگا۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہنے لگے کہ بلاؤ پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش ہو تاکہ یہ سارے کے سارے لوگ گواہ بن جائیں کہ یہ اسی نے سب کچھ کیا ہے اور اسی کا کرا دھرا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب ان کے کٹہرے میں پیش کر دیا گیا۔ اب یہ سارا جہان وہ ایک طرف ہو، آیان سلطنت بھی، وزراء بھی، وہ مذہبی پیشوا بھی، ساری قوم بھی، اور ایک تنے اور سارا خاندان بھی ادھر ہے، ایک تنے تنہا توحید کا واحد پرستار اللہ کا نام لینے والا اللہ کی زمین پہ کھڑا ہے اور سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے اور خدا کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ سارا جہان مخالف ہے۔ نبی کی زندگی سے ہمیں یہ ایک اسلوب ملتا ہے، طریقہ ملتا ہے کہ ساری کائنات بھی اگر سیدھے رستے سے ہٹ جائے، کبھی یہ پرواہ نہ کرو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرا محلے دار ہے، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ سارا جہان کھڑا ہے لیکن اپنے رشتہ دار بھی ہیں، خاندان بھی ہے، قوم کو پیغام دے کے گئے ہیں، اور جن کے متعلق اللہ نے مجھے اور آپ کو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے زندگی تمہارے لیے کہ قیامت تک کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے، آپ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ساری قوم جدھر بھی ہو۔ تنے تنہا نوجوان اتنے لوگوں کے سامنے کھڑا ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم، کہنے لگے غصے میں آ کے برہم ہو کے، قالوا انت فعلت اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے، هذا بآلهتنا یہ تو ہمارے خدا ہے، یا ابراہیم یہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، پوچھ گچھ ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے۔ قال بل فعلہ، اب ذرا ابراہیم علیہ السلام کی وہ لفاظی دیکھیں اور آپ کا جواب دیکھیں، آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں گئے تھے، آپ نے کسی کی ناک کاٹ دی تھی، کسی کا کان کاٹ دیا تھا اور کسی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، ان کے جسم کے حصے بکھرے کر دیے تھے، اور پھر جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا تھا، کڑھاڑا اس کے کندھے پہ رکھ کے آ گئے تھے، اس لیے کہ آپ ایک حکمت اس کے اندر موجود تھی۔ جب واپس پلٹے تو کہنے لگے یہ تم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ جواب دیا، قالو، آپ نے فرمایا قالا بل فعلہ کبیرہم، بھائی دیکھو ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ یہ جو حالیہ قرینہ ہے یہی بتاتا ہے، آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا ہوگا، تو وہ ان سب سے بڑا خدا ہے، وہ طاقتور تھا، اس نے کسی کے ناک کاٹ دی ہے، کسی کی ٹانگ کاٹ دی ہے، کسی کا کان کاٹ دیا ہے، اور ان کے اوپر اس نے قیامت توڑی ہے۔ جس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس سے پوچھو نا یہ ظلم اس نے کیوں کیا ہے، اس سے بات کرو۔ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، وہ کہتا ہوگا تم میری خدائی کے حصے دار بنتے ہو، میں بڑا خدا ہوں، اس نے سب کو مار دیا ہوگا۔ اب وہ اندر سے ان کو بھی پتا تھا یہ کیسے کر سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلوا کبیرہم، یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، فرمایا ان سے پوچھو نا، فرمایا اگر یہ ظالم اپنی زبان نہیں کھولتا، اس نے تو ظلم کیا ہے، یہ تو چپ رہوگا۔ اگر یہ بڑا ان کا جس کے کندھے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، کلہاڑا برآمد ہوا ہے، اگر یہ نہیں بولتا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پھر جن کے اوپر قیامت ڈھائی گئی ہے، جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے۔ ظالم نہیں بولتا، مظلوم سے پوچھ لو، انہوں نے ان سے پوچھے نا، یہ بولے تمہارے ساتھ یہ سارا کا سارا ظلم کس نے کیا ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایسے جملے ہیں جن کی کاٹ کلہاڑے کی کاٹ سے بھی زیادہ ہے۔
جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا فراجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، وہ اپنے ہی اپنے اندر گھٹنے لگے اور کہنے لگے کہ لوٹے واپس، فقالوا انکم انتم ظالمون، تم ہی ظالم ہو، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب کیا ان سے بات کرتے؟ ان کے دل کی اور ضمیر کی آواز بھی یہی تھی کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہل نہیں سکتے، انہوں نے جنگ کہاں کرنی تھی، لڑنا جھگڑنا کہاں تھا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے اوپر وار کیا ہے، اپنے ہی سر نیچا کر کے کہنے لگے، اتنی جرت نہیں ہے ایک نوجوان کے سامنے کہ وہ سارے کے سارے، وہ دلیل اتنی طاقتور تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقدمہ اتنا طاقتور تھا کہ ساری قوم نے اپنے سر جھکا لیے اور شرمندہ ہو کے کہنے لگے کہ یہ کیا بات کرتے ہو، اس سے پوچھے اور ان سے بات کریں۔ کہنے لگے قد علمت، کیا تو نہیں جانتا، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بات بھی نہیں کرتے، ہم ان سے پوچھیں۔ ساری قوم خود کہنے لگی اپنے ساتھ جو کہ تجھے نہیں پتا کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے، یہ تو بول نہیں سکتے، اور تو ہم سے مذاق کرتا ہے کہ ان سے پوچھو۔ اب یہیں پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لانا چاہتے تھے، لوہا گرم ہو گیا، اب اس کو جدھر چاہے موم کر دیں۔ آپ نے فرمایا قالا فتعبدون من دون اللہ، فرمایا یہی تو میں تمہیں بات سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے سوا تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہیں پر تو میں تمہیں لانا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلا جملہ جو ان کے اوپر کسا ہے، آپ نے فرمایا اف لکم، فرمایا پھر حیرت ہے اور افسوس ہے، اور تمہاری زندگی کے اوپر افسوس ہے، تمہارے جینے پہ بھی افسوس ہے، تمہارے مرنے پہ بھی افسوس ہے۔ لفظ چیک کریں، اف لکم، فرمایا افسوس ہے، ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، فرمایا کہ پھر کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ پھر تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، جو تمہاری سنتے نہیں ہیں، تمہیں سناتے نہیں ہیں، اور تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان دلائل کی دنیا میں ہار جائے پھر انسان غصے پہ اتر آتا ہے، تیش پہ اتر آتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ اب اس کو پکڑ لو، اس کو مارو، اس کو جلاؤ، گھراؤ کر دو، اس کو جو ہے اس کی زبان بند کرو۔ دلائل میں تو زبان بند نہ کر سکے، اب ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح ان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہنے لگے کہ جلاؤ اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم نے آواز میں فرمایا جلا دو اس کو، وانصروا آلهتكم، کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کر سکتے ہو۔ کیسے احمق ہیں معبود جو، وہ تو اپنے جو لوگ ہیں عبادت کرنے والے ان کی مدد کرتا ہے، اور یہ کہنے لگے کہ اس نے تمہارے خداؤں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کے اس نے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ قالوا حرقوه، اب اس سے اپنے خداؤں کا بدلہ لو اور اس کو جلا دو۔ وانصروا آلهتكم، اور اپنے معبودوں کی جو جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کر سکتے ہو تو۔ اب یہ قوم کا مطالبہ تھا، جب پوری قوم بیک زبان ہو کے یہ مطالبہ رکھا گیا، اب حکومت بھی حرکت میں آ گئی، نمرود بھی حرکت میں آ گیا۔ وہ پہلے تو یہ سارا کا سارا منظر نامہ جو میں نے بیان کیا یہ بت خانے کے اندر تھا۔ اب مجرم کو کہا گیا، جی مجرم توحید کا مجرم تھا، کہا گیا کہ اس کو اب وہ بادشاہ کے دربار میں لایا جائے۔ اس کا ذکر پھر اللہ رب العزت نے کیا، فرمایا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، فرمایا محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب ابراہیم جھگڑا کرتے تھے اپنے رب کے متعلق اس قوم سے۔ اب یہ نمرود کا دربار ہے، وہاں پہ بادشاہ بھی ہے، پوری قوم بھی ہے، مذہبی پیشوا بھی ہیں، پوری قوم ہے، ایک طرف وہ سارے ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، پوری قوم ہے، بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، اور ایک تنہا نوجوان کھڑا ہے جس کی صرف اتنی ہی سزا ہے کہ وہ اس بت کدے میں وہ توحید کا پرستار تھا اور اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، وہ لاکھوں ہزاروں خداؤں میں ایک خدا کا ذکر کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ پیش کیا گیا، آپ کا وہاں پہ بھی لہجہ یہی تھا، اور انسان کی فطرت یہ ہے انسان اکیلا ہو اور لوگ زیادہ ہوں تو انسان کی گفتگو کے اندر وہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، وہ جرت نہیں رہتی، اور انسان اس اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، تنہا ہو اور اتنی قوم ایک طرف ہو، کس کس کو سمجھائے گا؟ لیکن جس کے اندر توحید کا نور ہو وہ لاکھوں کے سامنے بھی ویسے ہی بولتا ہے جس طرح ایک کے سامنے بولے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آپ نے جرت کے ساتھ بات کی، ان اتاہ الملک اس قال ابراہیم، فرمایا کہ اس نمرود کے دربار میں جب آپ پیش ہوئے جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت،
اب اس کے سامنے پھر آپ نے مقدمہ رکھا، آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو چھوڑ دیا دوسرے کو قتل کر دیا، کہنے لگے اس کو زندگی دے دی ہے اس کو موت دے دی ہے۔ وہ جاہل سمجھتا نہیں تھا کہ حقیقی موت تو اللہ ہی دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو اگلی دلیل دی ہے، آپ نے فرمایا اچھا، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو ایک دن صرف سورج کو مغرب سے تو نکال کے دکھا دے۔ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو ہر روز اور صدیوں سے کئی سالوں سے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور تو بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک دن صرف، میں روز روز نہیں کہتا، صرف ایک دن، فاتی بہا من المغرب، مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب اس کے پاس اس کی طاقت تو زمین پہ چلتی تھی، آسمان پہ کیا چل سکتی؟ پھر وہی وَفَبُهِتَ الَّذِي بِكَفَرَ، سارا کا سارا عالم کفر مبہوت ہو کے رہ گیا ایک تن تنہا نوجوان کے سامنے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ جو ان کو دلائے کہ دنیا میں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرمایا اللہ جو ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بات پھر ہوئی، وہاں پہ بھی دلائل کی دنیا میں ہار گئے تھے، یہاں پہ بھی دلائل کی دنیا میں ہار گئے تھے۔ یہ ساری آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا۔ اچھا اب قوم نے مطالبہ کیا وہاں پہ، پھر قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ اب اپنے بتوں کی اپنے معبودوں کی اگر مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، اس کو جلاؤ اور اس کو سزا دو۔ قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور پھر اس میں آگ لگا کے اس کو مکان کے اندر ڈال دو۔ یہ اب فوراً فیصلہ سنا دیا گیا اس نمرود کی عدالت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ وہی طمانینت ہے، وہی سکون ہے، چونکہ انہوں نے سودا جو ہے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا اور وہ توحید پر قائم ہو، اور جس شخص کے پاس توحید کی طاقت ہے، توحید کی قوت ہے، توحید کی دولت ہے، کائنات میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ بالآخر سنا دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دن تک جب آگ جلائی گئی اور آگ جلتی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، پہلے جو رب خاموش تھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں کے بت خانے میں جاتے ہیں، وہاں پہ جھگڑتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی الوہیت کا پرچار کرتے ہیں، کبھی وہ سرکش بادشاہ کے سامنے اپنی الوہیت کا، رب کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں۔ رب یہ سارا منظر نامہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اب جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا، رب نے بھی فرمایا ہوگا کہ ابراہیم تو نے میرے لیے کچھ کیا ہے، اب میں رب ہو کے اسی آگ کو جس کی خاصیت جلانے کی ہے تیرے لیے ٹھنڈا نہ کر دوں تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ اب اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، رب پھر آگ سے مخاطب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اسی دوران آگے کہا کہ ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دوں، آپ کو آگ سے بچا لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس رب کے لیے میں نے تنے تنہا جنگ لڑی ہے، جس کے لیے اس آگ میں ڈالا گیا ہوں وہ نہیں دیکھ رہا، کہا دیکھ رہا ہے، کہا پھر مجھے اس کے اوپر چھوڑ دو، وہ چاہے تو مجھے جلنے دے میں پھر بھی راضی ہوں، وہ چاہے تو مجھے زندہ نکال لے میں پھر بھی راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ اگر عشق کے فیصلے عقل کی بنیاد پہ ہوتے تو شاید ابراہیم بھی مصلیت کا شکار ہو جاتے اور آپ بھی وہاں پہ اللہ کی الوہیت کا انکار کر دیتے اور ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے۔ رب نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ کَيْدًا، انہوں نے میرے ابراہیم کے ساتھ چال کا ارادہ کیا تھا، فَجَعَلْنَاهُ الْأَخْسَرِينَ، میں نے ان سب کو خسارے والا بنا دیا۔ بے خطر کود پہ پڑا عشق، اور علامہ اقبال نے اس کو پھر اپنا ذکر کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ یہ حضرت ابراہیم السلام کی زندگی کا ایک وہ سنہری دور ہے، انقلابی دور۔ اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے، آپ پھر ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، وہ پھر سارے جو واقعات ہیں، خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو پھر ذبح کیا خواب کے اندر، پھر اس کی جو ہے خواب کی تعبیر کے لیے اور تکمیل کے لیے بے آب و گیا وادی میں چلے گئے اور وہاں پہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، اور جس کی سنت میں آج کل ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ پہ کیا ہے اور فرمایا تمہارے لیے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے. اور نمونہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی خواہشات کو. ہم تو اپنی خواہشات نہیں چھوڑتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا قرآن میں نے آپ کے سامنے ایک ایک لفظ پڑھا ہے, کوئی لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا. جنہوں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا, جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, فرمایا تم اپنے رب کے لیے صرف اپنی خواہشات کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, ورنہ انسان کی خواہشوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. وہ کیفی اعظمی نے کہا تھا انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں, 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. فرمایا ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑا ہے. تم بھی اپنی خواہشات کی گردن پہ بھی چھری چلا دو, پھر پتہ چلے کہ تم نے ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.